اختلاف الفاظ سے سورہ برات میں بھی ارشاد ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیں، لیکن انکار کر دیا ہے اللہ نے اس بات سے کہ میرا نور بجھ سکے، میں اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑوں گا چاہے کافروں کو برا لگے۔ میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا، صافی سے لے کر تفسیر عسکری تک مذہب اہل بیت کی تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، ہر تفسیر یہی پکار کے کہتی ہے کہ یہاں تمام نوریت، اتمام نور، وہ نور جسے زمانہ بجھانا چاہتا ہے اور خدا اسے تکمیل تک لے جانا چاہتا ہے، وہ نور سوائے تمہارے امام زمانہ کے اور کوئی نہیں۔ کچھ پلے بڑی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر سنیں، وہ کیا خطیب ہے جو مجمع شناس نہیں؟ میں نے چہرے پڑھ لیے ہیں کہ پلے نہیں بڑی بات، اس لیے پھر دہراتا ہوں، جس نور کی تکمیل کا وعدہ اللہ نے کیا وہ کون ہے؟ میرے زمانے کے امام۔ اور میں نے جو آپ کو تکلیف سماعت دی، یہ دو آیتیں تلاوت کی، صرف اس لیے نہیں، دوبارہ سارا زمانہ جانتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ تو ہر شخص، بچے بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں نے جو آیت پڑھی اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ کیا آپ نے غور کیا کہ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور ایک ایسا شرف بخشا ہے میرے امام کو جو میرے امام سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ میرے امام کی اس خصوصیت میں میرے امام کے آباء و اجداد بھی شامل نہیں۔ ہاں، میں ڈنگے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، جو تردید کر سکتا ہے کر کے دکھا دے کیا کہہ کیا رہا ہے خدا۔ پھر غور کرو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم اقوام عالم کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر حجت کو اللہ نے عبد تو کہا ہے، لیکن بے عبد ہی صرف میرے نبی کو کہا ہے۔ یعنی باقی نبی، باقی حجتیں عبد ہیں، اور اس کے بارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کا میرا عبد۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ قبلے تو خدا نے کعبہ سے پہلے بھی بنائے، لیکن میرا بیت صرف اس کو کہا۔ تو شرف کی اضافت تو یہی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کون سی چیز ہے جسے خدا اپنی کہہ رہا ہے، اور یہی کچھ کہنے لگا ہوں بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، کہ پہلے سے لے کر 13ویں محمد تک ہر ایک کو اللہ نے نور تو کہا ہے، میرا نور امام زمانہ کو کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ نہیں، یہ خالی خالی دعویٰ نہ رہے۔ اگر دل چاہ رہا تو میں اس کی تائید میں چند آیتیں پڑھ دوں۔ سورہ ابراہیم میں اپنے حبیب سے ارشاد، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اے حبیب، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی کہ آپ لوگوں کو
ان کے پروردگار کے اذن سے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. تفسیر اہل بیت کو پڑھنا، علماء سے سوال کرنا، یہی کچھ جواب ملے گا. لتخرج الناس من الظلمات الضلالۃ الی الولایۃ. اے رسول میں نے قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے تیرے پاس کہ تو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر دہلیز ولایت تک پہنچائے. یعنی اللہ نے اس آیت میں ولایت کو نور کہا. اگر دل چاہ رہا ہو تو ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا میں. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ میں نے اس لیے لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف. محمود شاہ جی عجیب چکر ہے. ایک مقام پہ میں نے دیکھا خود کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہی مومنین کا ولی ہے اور وہی ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. اب کل کہتا ہے میں نکالتا ہوں ظلمت سے نور کی طرف. اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر گئی بات اور کس کے صحیفہ دل پہ نقش ہو گئی ہے. کل کہتا ہے میں نکالتا ہوں، آج اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ تو نکالے. نہیں، اب یا تو اس کا بھی انکار کر دے کیونکہ اللہ نے کہا میں نکالتا ہوں، تو پھر رسول کی صفت سے منکر ہوگا. ظاہر قرآن کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا. اور اگر یہاں مانے گا تو پھر اگر کہیں تو یہ پڑھے کہ رزق میں بانٹتا ہوں تو پھر حجت کے لیے انکار نہ کرنا. اگر کہے آلات میں عطا کرتا ہوں تو پھر چک کے لیے انکار نہ کرنا، یا تو پھر اس آیت کا بھی انکار کرو. کیوں کہ یہاں دو باتیں، ایک تو اللہ نے کہا بس میں ہی مومنین کا ولی ہوں، تو پھر رسول کو ولی نہ ماننا، پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو ولی نہ ماننا. اور اگر ان دونوں کو ولی بھی مانو گے اور رسول کی یہ صفت خدا کے اس اعلان کے باوجود تسلیم کرو گے، رسول نکالتا ہے. اور جب میں نے الفت خدا سے پوچھا کہ پالنے والے ایک دفعہ تو یہ کہتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ظلمت سے نور کی طرف میں لے جاتا ہوں، اور دوسری طرف سورہ ابراہیم میں کہتے ہو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ رسول تو لے جائے کاغذ فرد تو جیسے جاہلوں کو درس دینے کے لیے، تاکہ ایک تو تم مجھ میں اور میرے رسول میں جدائی کی لکیر نہ ڈالو اور یہ سمجھ سکو ارادہ میرا ہوتا ہے، فعل میرا ہوتا ہے. اللہ نے ہر حجت کو، میری حجتوں کو نور کہا، مگر میرے امام زمانہ کو اپنا نور کہا. اللہ تو یہاں ولایت سے مراد نور. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ولایت کو اللہ نے نور کہا. اور یہ آیت تو سورہ مائدہ کی بڑی مشہور ہے، زمانہ شور آفاق آیت ہے، بچہ بچہ آشنا ہے اس سے. بلکہ نوریت رسول کی دلیل میں سب سے پہلی آیت ہی یہی پڑھتے ہیں تمام فرق اسلامیہ کے علماء. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی اندیت سے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین. تو زمانہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور نور سے مراد رسول. نور کہا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ نور کہا. اور آگے چلیں سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی
انزل معه فاولئک هم المفلحون. فرمایا وہ لوگ جو میرے نبی پہ ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی عزت و تکریم کی، جنہوں نے میرے رسول کی مدد کی، اور جو اس نور پر ایمان لائے جس کو میں نے رسول کے ساتھ نازل کیا. اور فرمایا آپ نے اس وقت وہ نور الذی انزل معه، جو اس کے ساتھ نازل کیا. بس وہی لوگ تو فلاح یافتہ ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ تو جانتے ہو 30 برس سے میرا نعرہ ہے، میرا کام ہے شیعوں کو شیعہ کرنا. جب سفینہ اہل بیت سے اتر جاؤ کچھ بوجھ ہلکا کرو. نہیں ہے آل محمد کو ایسے بے مقصد بوجھ کی. کروڑوں مرتبہ سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں. خدا بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے کہ 14 جبینوں کے بعد مجھے کسی سجدے کی توقع ہی نہیں. کہتا ہے زمانے کا زمانہ مل کے میرا سجدہ چھوڑ دے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میری قدرت کاملہ کی اس سے بڑی دلیل ہو ہی کیا سکتی ہے کہ جن کے راہ چلتے کردار کو دیکھ کر لوگ انہیں خدا ماننے پر تیار ہو جائے، وہ مجھے مل جاتے. اسی طرح آل محمد کو بھی نہیں ہے ضرورت کائنات مانے نہ مانے، زمانے کا زمانہ مل کے ان کو چھوڑ دے. وہ کہتے ہمیں تمہاری ضرورت ہی کیا ہے، جو عظمتوں کا خالق ہے، جو رفعتوں کا کبریا ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمیں عظیم مان چکا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں. اب تفاسیر یہ کہتی ہے کہ یہ نور جس کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نازل ہوا، جنہوں نے اس کی پیروی کی، فرمایا صاحب کا امیر المومنین، اس سے مراد امیر کائنات ہے. اب الفت کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اگر مان لیا کہ علی ہے اور علی ولی اللہ پڑھ بھی لیا، یا تو نہ پڑھا ہوتا، مجھے شکوا نہ تھا. پڑھ کے پھٹکنا یہ بات میرے بارے میں نہیں. ہاں، یا تو ابھی انکار کر دو کہ علی مراد نہیں شاید سے، کوئی شکوا نہ ہوگا. اگر مان لو گے کہ علی ہے تو پھر ذرا قرآن کو چشمہ معرفت سے دیکھنا ہوگا. قرآن تو کہہ رہا ہے انزل معہ، میں نے اسے پیدائش کے مرحلوں سے نہیں گزارا، نازل کیا ہے. تیسری آیت میں نے پڑھی، اس نور سے مراد امیر کائنات. کیا کہا اللہ نے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی، یعنی نور کا العظمت للہ. یہ اعلان میرے زمانے کے امام کے پاس ہے، اسے اپنا نور کہا. سورہ تغابن میں مشترکہ آیت ہے. خدا کہہ رہا ہے اور ایمان کے متلاشی ہو. ایسے خالی خولی لنگڑا لولا ایمان نہیں لانا، جیسے میں کہوں ویسا لانا ہے. ہمالک کیسے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایک تو مجھے اللہ پہ ایمان لانا، لائے مالک، ورسولہ میرے رسول پہ ایمان لانا، لے آئے پروردگار، والنور الذی انزلنا اس نور پہ بھی ایمان لانا جسے ہم نے نازل کیا. سورہ تغابن کی آیت دیکھ لینا، تفاسیر اہل بیت کو پڑھ لینا. قال یعنی بہ الائمہ، اس سے ائمہ مراد ہے، یعنی سارے ائمہ کا ذکر کیا نور کہہ کر. اب اس سے زیادہ تو میرا خیال تشریح کی ضرورت ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی اس کے آباء و اجداد کو، حتیٰ کہ امیر کائنات تک کو نور کہا، لیکن اس کو اپنا نور کہا. سبب، علت، وجہ کیا ہے؟ ویسے تو سابق ہے،
حقیقت ایک ہے، خلقت ایک ہے، ذات ایک ہے، صفت ایک ہے، کمالات ایک سے ہے، حقیقت ایک ہے، کنو ایک ہے، معرفت بن نورانی ایک ہے، سب ایک. لیکن اظہار بھی تو ہوتا ہے. ان میں کوئی ختم نبوت کی مسند پہ ہے تو 13 کے 13 معصوموں کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کوئی حلال مشکلات ہے، منصب کا تقاضا ہے، چونکہ یہ منصب علی کے پاس ہے. اب چاہے مشکل علی کی ماں کو پیش ہو، آئے گا علی. مشکل میں علی کا باپ ہو، آئے گا علی. مشکل میں علی کا مولا ہو، جائے گا علی. تقاضا منصب کا ہے. اب اسی طرح منصب ہے میرے امام زمانہ کا، اس کے آباء و اجداد کو نور کہا اور اس کو اپنا نور کہا. سبب وجہ. ہاں اب تجسس اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. میں نے چہرے دیکھے. ہاں چاہتے ہیں کہ ابھی نتیجہ ملے. چلیے حضور پہلے ایک ضمنی تھوڑا نتیجہ دوں، اس کے بعد دو باتیں اور دو. گزشتہ اشروں میں بہت سے اشارے بھی دیے، تفصیلی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. اگر اس کا کوئی لمحہ آپ کے ذہنوں میں ہوتا تو اس وقت یہ تجسس بھری نگاہوں سے آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے. دیکھیں حضور سارے نور خدا ہیں. ان میں سے کسی کا نور ذاتی نہیں، وہ نور سرمد سے، نور پروردگار سے جدا ہوئے. اللہ نے اپنے نور ذات کو جب بدن بخشا تو 14 محمد بنے. اور اس میں یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے نور سے ان کو جدا بھی کیا اور اپنے نور میں نقص بھی نہ آنے دیا. جیسے چراغ سے چراغ جلے، جیسے دیا سے دیا روشن ہو، ایسے روشن کرتا رہا. ہے سب ایک، لیکن آؤ دیکھو بات اظہار کی ہوتی ہے. 13 گزرے نور تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں عطا کرے نور تھے، موتیے نور تھے. جس کو نور چاہیے تھا وہ کشکول طلب لے کے ان کے دروازے پہ آیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں کیونکہ جب جناب امیر کے خطبے کے بعد شگاف الفاظ میں یہ موجود ہے کہ کتب اللہ اسمی علی النور فلماؤ، جب تک اللہ نے ہمارے نام کو نور پہ لکھ نہ دیا نور میں روشنی نہ تھی. نور روشنی کے لیے ہمارا محتاج تھا، بے شک ایسا تھا. لیکن کل تک، اب دیکھیں حضور ایسا ہے جیسا کہ میں پہلے ایک مثال میں ضمناً عرض کر چکا ہوں، اسے عرض کروں تاکہ بچے بھی بات کو سمجھ لیں. بیت الفت کائنات میں کروڑوں اربوں لا تعداد، ان میں کچھ عزت والے بیت، کچھ بے عزت بیت. دیکھو بابا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر مشترکہ ہے تو عزت بھی مشترک ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں؟ مسجد نبوی کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والا ایمان کا سوچنے سے پہلے کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے. کہا اسے بھی مسجد جا رہا ہے، اور جس مسجد کو حکم خدا سے رسول نے جلا دیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ کہا مسجد زرار، کہا تو اسے بھی اللہ نے مسجد. اسی طرح لفظ بیت کی صرف مشارکت کو دیکھ کر یہ نہیں ضروری کہ ہر بیت صاحب عزت ہو. پھر بھی اتنا اللہ عنہ سورہ نور میں وہ گھر جن کی عزت کو حکم میں نے دیا ہے وہ بھی ہے. بلکہ میں نے کہا اس سے پہلے قبلہ بھی تھے، لیکن بیتی کا شرف کعبے کو ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اب کعبے کے بعد یعنی ہیکل سلیمانی قبلہ تھا، بیت المقدس ہو گیا، ایک منسوخ ہوا دوسرا بنا. بیت المقدس تھا، کعبہ ہوا، منسوخ ہوا تو ہوا نا. لیکن ان کو بیت اس لیے نہیں کہا کہ علم الہی میں کل منسوخ ہو جائیں گے تو میں متروک شے کو اپنا کیسے کہوں؟
بناؤں گا پھر ابد تک. اللہ پھر ابد تک دوسرا قبلہ نہیں بنے گا. آؤ میری طرف دیکھو. 13 محمد تھے. اس کے نور عظمت کا جیتا جاگتا پیکر تھے، لیکن ایک مصلحت کا اظہار تھا. مصلحت کا اظہار تھا کہ ان کی موجودگی میں اندھیرا بھی ہو جاتا تھا، تیجور شب کے پردے بھی ڈال دیے جاتے تھے، اتنی تاریک راتیں بھی ہوتی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا، چاندنی راتیں بھی ہوتی تھی، کبھی سورج نکل آتا، کبھی چاند ہوتا، کبھی ستارے، کبھی ہلکی روشنی، کبھی زیادہ روشنی، کبھی تیز اندھیرا، کبھی تیجوری شب اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. اس لیے نور ہی نہیں کہا کہ اللہ کو انتظار ہے اس نور کی کہ جب وہ ظاہر ہو جائے پھر رات رات میں رہے، پھر اندھیرا میں رہے. سورج کی ضرورت پیش آئے. گزشتہ عشروں میں بتا چکا ہوں، اگر بھول نہیں گئے ہو تو وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کی آیت کی تفسیر میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ يَسْتَغْنُونَ النَّاسُ عَنْ ضُوءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو لوگ شمس و قمر کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ امام کا اپنا نور دن میں سورج اور رات کو چاند کی روشنی کا کام کرے گا. تو جس کے نور نے آ کر دوسرے نوروں سے بے نیاز کر دینا ہے زمانے کو، یعنی جس کے بعد ظلمت کا نام مانوی تصور ہے اور نہ ظاہری، اس کو کہا میرا نور. تھک تو نہیں گئے نا؟ ایک اور آیت پڑھتا چلوں، سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے. اپنی قدرت کاملہ پہ اتراتے ہوئے قدرت نے ایک اعلان کیا، ارشاد ہو رہا ہے رب المشرقین ورب المغربین، میں دو مشرق کا رب ہوں اور میں ہی دو مغرب کا پروردگار ہوں. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. کیا خیال ہے؟ یہی آفاق والے مشرق و مغرب کی بات ہو رہی ہے. ان کا رب ہونے پہ اترا رہا ہے خدا. وہ ان کا رب، کیونکہ مشرق و مغرب کا درمیان والا حصہ تو کچھ ٹھیک نظر آتا ہے، انتہائے مشرق میں بھی بے دینی ہے. بھائی مشرق بعید کی طرف چلے جاؤ جہاں اسلام کا نام تک نظر نہیں آتا، اور اسی طرح مغرب کی طرف چلے جاؤ کہ جہاں دین نام کی کوئی شے نہیں دکھائی دیتی، تو اللہ اس پہ اترا رہا ہے. کہ میں دو مشرق کا پروردگار ہوں، میں دو مغرب کا اللہ ہوں. کیا گیا تو چھوڑ دو. بلکہ میرے مولا نے مولانا موچادی ایک مقام پہ ایک شخص کو ڈانٹ دیا. قسموں کی بات ہو رہی تھی، آیت پڑھی نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. اور میں جانتے ہو کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ بلا تشبیہ اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، جھڑک کے مولا نے کہا جاہل. تو خدا کو ایسا سمجھتا ہے کہ اپنی حقیر ترین بنائی ہوئی صنعت کی قسم کھائے. اللہ اکبر. العظمت للہ. کہا اچھا یہ جانتے ہو کہ برجوں کی تعداد کتنی ہے؟ مولا یہ تو بچے بھی جانتے ہیں 12.
اس کا آگے فرمایا السماء رسول اللہ والبروج العائمہ، آسمان رسول ہے اور برج ہم ہیں. کہ جس چیز سے پیار و محبت اس کی تو قسم کھائی جائے. اس آسمان کی قسم نہیں کھاتا، تو اسی طرح جو آسمان کی قسم نہیں کھا سکتا وہ مشرق و مغرب پہ ناز کیسے کر سکتا ہے؟ آؤ تفسیر قمی پڑھ لینا. ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے، مولا سمجھ میں نہیں آ رہی بات، رب المشرقین رب المغربین، دو مشرق کا اللہ، دو مغرب کا پروردگار، مقصد کیا ہے؟ تشریح کا وقت ہی نہیں، ایک ایک لفظ کی اگر تشریح کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر تو اشرے ایک ایک جملے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے. فرمایا یہ آفاق کی بات نہیں، المشرقین رسول اللہ و امیر المومنین والمغربین الحسن والحسین وکذالک یجری فی الاوصیاء. فرمایا دو مشرق سے مراد رسول اور امیر کائنات ہے، اور مغربین سے مراد حسن و حسین ہے. مولا یہ سمجھ گیا، لیکن مشرقین اور مغربین کہا کیوں؟ فرمایا یہ بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ مشرق اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے نور ظاہر ہو، جہاں سے سورج نکلے، اور مغرب اسے کہتے ہیں جہاں جا کے غائب ہو جائے، جہاں چھپ جائے. تو اللہ کہنا ہی یہ چاہتا ہے محمد اور علی سے ظاہر ہوتا ہوں، حسنین میں ڈوب جاتا ہوں. نبی اور علی سے ظاہر ہوتا ہے اور حسنین میں جا کے چھپ جاتا ہے. یہ مشرق توحید ہے، وہ مغرب توحید. اور جاگو، یہاں تک کے لیے آیت نہیں پڑھی میں نے تو میرا نور کیوں کہا میرے امام زمانہ کو، یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا. اور آگے فرماتے وقت کلارے کا یجری فی الاوصیاء، فرمایا یہی کلیہ حسنین کے بعد آنے والے اوصیاء میں بھی چلتا ہے. اللہ اور ابو الفتح دو حساب بنتے تھے، میں نے دونوں میں گنا، یعنی ایک تو اس طریقے سے گنا کہ ایک امام کو مشرق دوسرے کو مغرب، پھر ایک کو مشرق ایک کو مغرب، اس طرح بھی گنا. اور مشرقین و مغربین کے حساب سے بھی گنا کہ دو کو مشرق دو کو مغرب، پھر دو کو مشرق دو کو مغرب. جس طرف سے بھی گنتا ہوں، میرے امام زمانہ کا جب وقت آتا ہے، نمبر آتا ہے، تو بات مشرق پہ آتی ہے. میں آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں، لیکن خدا کے لیے جاگ کے صحیفہ دل پہ لکھ بھی لینا، سمجھ بھی لینا. حسنین مغربین، نبی علی مشرقین، یہ تو آپ سمجھ گئے نا. اب چوتھے امام سے شروع کرتے ہیں کہ اگر یوں گنو کہ امام چہارم مشرق، امام پنجم شاباش، امام ششم مشرق، امام ہفتم مغرب، امام ہشتم، امام نہم، امام دہم مشرق، امام یازدہم، اور جب 12ویں آئے پھر مشرق. اب دو دو کو گن کے دیکھتے ہیں، چہارم و پنجم مشرق، ششم و ہفتم مغرب، 8ویں 9ویں مشرق، 10ویں 11ویں مغرب، 12واں پھر مشرق. یعنی دیکھو ہر مشرق کے بعد مغرب ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت قائل ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی امام ہے شاباش. اور اسی لیے تو الفت دیکھو کہ جتنی چیزیں روشنی کی علامت ہوتی ہیں وہ سارے نام میرے مولا کے گنوا دیے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، فجر قرآن میں کہا تو اس کو
صبح قرآن میں کہا وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، قسم صبح کی جب وہ ظاہر ہو جائے. امام زمانہ کو کہا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو. امام زمانہ. مشرق امام زمانہ کہ جس کے بعد مغرب کوئی نہیں. اور یہ جاگ کے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا. اور یہ سنت الہیہ ہے شاکر، آج سے نہیں ازل سے اس کی قضاء حتمیہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جب وہ کسی شے کی انتہا کرتا ہے، سمجھ آتی ہے بات یہ نہیں؟ ہاں تو پھر وہ جو دور اور تسلسل کا چکر ہے وہ نہیں رہتا. اب دیکھو سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، روزانہ مغرب میں ڈوبتا ہے، اگلی صبح پھر مشرق سے. اب یہ ذہنی چھلانگیں لگاتے رہو کہ علی کے روضے کا چراغ بن کے آسمان پہ کیسے پہنچتا ہے، یا زمین ہی زمین میں سفر کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے، یا عرش الہی کے سائے میں جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر ابھرنے کی طاقت لے کے چلا آتا ہے. یا بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے انگشت کے اشارے سے واپس پلٹایا تھا پھر اس سے اجازت لیتا ہے. طلوع ہونے کی اجازت ہے یا آج پھر کوئی پروگرام ہے؟ بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے، میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا. یعنی روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، پھر مشرق سے، پھر مغرب میں ڈوب جاتا ہے، پھر مشرق سے، پھر مغرب میں ڈوب جاتا ہے. اور جس دن اللہ وقت کی باغوں کو توڑنا چاہے گا تو پھر اسے کہے گا کہ اب مشرق سے نہیں نکلنا، جہاں سے ڈوبے ہو. اللہ اکبر، اللہ جاگو خدا کے لیے. اے سورج، اے سورج. اور دیکھو کتابیں پڑھو، پوچھا گیا رسول سے یا رسول اللہ کب توقع رکھے تمہارے قائم کے آنے کی؟ فرمایا باب توبہ بند ہونے تک، کیونکہ جب تک باب توبہ کھلا ہے ہمارا قائم ظہور نہیں کرے گا. ادھر باب توبہ بند ہوگا، ادھر وہ آ جائے گا. اور یا رسول اللہ باب توبہ کب بند ہوگا؟ فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا. اب کیوں نکل رہا ہے مغرب سے؟ پالنے والے روزانہ تو مشرق سے نکلتا تھا، آج جدھر ڈوبا ہوں وہاں سے نکلوں کہ آج مشرق کے توحید کا اجالا پھیلے گا، تو نکلے گا. تقدیر میں تبدیلیاں آ جائیں. یہ سمجھو کہ وہ حجاب سے قدم نکال کے شہود میں رکھے تو تقدیر کی روشیں بدل دی جائیں. اگر وہ خود کسی کے لیے مقدر کو بدلنا چاہے تو اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ وہ نہیں بدل سکتا مقدر. اب دیکھو کہ آگے مجالس میں بتاؤں گا چل کے، زمین پہ کوئی بد نصیب ہو تو جب سے اللہ کے نور کی حجیت کا دور شروع ہوا ہے، اللہ نے الفت آسمانوں پر بھی منادی کرا دی ہے. کیا ہے میرے فرشتوں؟ یاد ہے وہ، ہاں پہلے جو نہیں جانتے ان کے اضافہ علم کے لیے بات کہہ دوں. جب اللہ نے عرش کو خلق کیا نا تو فرشتوں سے کہا اسے اٹھاؤ. حاملان عرش ہے نا بابا، تھکے ہو تو چھوڑ دوں. والذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اللہ نے فرمایا کہ جن فرشتوں نے میرا عرش اٹھا رکھا ہے، ایک تو میری تسبیح کرتے ہیں اور زمین پر بسنے والوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. برحال یہ الگ ویسے میں اپنے موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ نے کہا عرش اٹھاؤ. اجتمعت الملائکہ فلم یقدروا ان یتحرکوا. سب فرشتوں نے مل کر کوشش کی، اٹھانا تو بجائے خود حرکت تک نہ دے سکے، جنبش تک نہ، ہلا تک نہیں.
فرشتے کی طاقت 600 میل کا خطہ لوط ہے، 600 میل کا، اور اس 600 میل پر پہاڑ بھی، زمین کا اپنا وزن بھی، درخت بھی، مکانات بھی، آبادیاں بھی، شہر بھی. اور جبریل کہتے ہیں ساری رات اٹھائے کھڑا رہا، مجھے یوں لگتا تھا میں نے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت. سارے مل کے جمع ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہا. آواز قدرت آئی سب پیچھے ہٹ جاؤ، 8 فرشتے آگے نکلو. 8 فرشتے. اب دل میں سوچ رہے ہیں کہ سب تو جنبش نہیں دے سکے، 8 کیسے اٹھائیں گے؟ آواز قدرت آئی سجدہ کرو اور سجدے میں مجھ سے دعا کرو کہ اللہم بجاؤہ محمد و آل محمد خفف علی طلوع لنا العرش. پانے والے تجھے محمد اور آل محمد کے مرتبے کا واسطہ، عرش کے بوجھ کو ہمارے کاندھوں پہ ہلکا کر دے. بس یہ دعا مانگنا تھی اور 8 نے ایسے اٹھا لیا جیسے کاغذ اٹھا لیتے ہیں. تو اور ذرا سر اٹھا کے جاگنا. ایک عالم ربانی نے اسی حدیث کو لکھنے کے بعد ایک ایسا جملہ لکھا ہے کہ میں مر کر بھی داد نہیں دے سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں محمد والے محمد کی محبت کا دم بھرنے والے دیوانوں، خبردار نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دینا. جو ذات ان کے مرتبے اور عزت کے واسطے سے عرش کو کاغذ کے برابر ہلکا کر لیتی ہے، تمہارے گناہ سے زیادہ وزنی تو جاری رہا. فرشتے بھی دیکھتے رہے. باری آ گئی اس کی کہ جس نے ظاہر و باطن دونوں میں اس کے نور کی نمائندگی کرنا تھی، جس کو اللہ نے اپنا نور کہا. تو پھر اللہ نے عالم بالا میں اعلان کر دیا کہ جن کے مرتبے کی قسم کو میں خالی نہیں موڑ سکتا، تم نے مجھے ان کی جاہ و عزت کا واسطہ دیا تھا اور میں نے عرش کو کیسے ہلکا کر دیا. اور قیامت تک تم اٹھائے کھڑے ہو اور تمہیں پرواہ تک نہیں. آپ اس نور کا کامل حصہ دنیا میں میرے آخری اور مطلق نائب کی حیثیت میں موجود ہے. چونکہ ذرا سر اٹھا کے بات سن لینا جو اپنے مقدر کی طرف جاگ رہا ہے. چونکہ یہ وہ حجت ہے میری کہ زمین پر ایک بھی ایسا نہیں باقی چھوڑے گا جو میرے نام کی تسبیح نہ پڑھے. یہ میرا ایک دشمن بھی باقی نہیں چھوڑے گا. اس لیے میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ مجھے زمین پہ کوئی ایسا نظر آئے جو اس سے نہ مانگے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو اے فرشتوں اب تمہیں بھی جو ضرورتیں ہوں ادھر سے پوری کر لینا. اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ امام کو دائیں سمجھو، آگے سمجھو، بائیں سمجھو، قدم قدم کے ساتھ. اور یوں دیکھ لو، یوں دیکھ لو. وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے آ کے سوال کیا تھا کہ این اللہ، خدا کس سمت میں ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے سکا. امیر کائنات کو بلایا گیا. مولا نے فرمایا سلمان ذرا ایک چراغ روشن کرنا. جب دیا روشن ہوا مولا فرماتے کہ اس شعاع کا رخ کس سمت میں ہے؟ تو غور سے دیکھ کر کہنے لگا یعنی علم اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ایک سمت میں نہیں کہا جا سکتا. چونکہ شعاع کو مغرب کی طرف سے دیکھتا ہوں تو ادھر ہے، مشرق کی طرف سے دیکھتا ہوں تو ادھر ہے، شمال کی طرف سے دیکھتا ہوں تو ادھر ہے، جنوب کی طرف سے دیکھتا ہوں تو ادھر ہے. مولا فرماتے ہیں جب ایک چراغ کے جسم میں مجازی نور ہے اس کو سمتوں میں محدود نہیں کر سکتے تو نور
خدا کو کیسے محدود کر سکتے ہو؟ کہو میری آنکھوں میں آن کے ڈالو، یا امام زمانہ کو نور خدا کہنا چھوڑو، ورنہ وہ گوشہ بتاؤ جہاں اس کا نور نہ ہو۔ جہاں جہاں کوئی بستا ہے بسم اللہ، وہاں وہاں نور خدا ہے۔ اور جس جس کی جو حاجت ہے کہ تو دیکھیں، عطا نہ ہو تو پھر انتخاب کرنے والے کا بھی شکوہ کرنا، اور اس کی عطا میں بھی شک کرنا، کیونکہ کریم بساط کا مظہر ہے۔ توجہ چاہیے، منہ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، توجہ کر لینا، کیونکہ میں نے سخی اور کریم کا فرق یہی دیکھا ہے کتابوں میں۔ السخی یوتی بعد السوال ہے، والکریم یوتی قبل السوال، کہ سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کے بعد دے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ سرکار کو ان کی زیارتوں میں بھی کریم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ درود پڑھ لیجیے مل کر کبھی کہ جو جتنا راضی کرے گا امام زمانہ کو اس قدر قریب ہوگا حجت خدا سے۔ اور یہ ذکر مصائب میرے مولا کو اتنا پسند ہے، اتفاق سے چند کتابیں اس وقت بھی میرے ساتھ ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو میں ابھی مجلس کے بعد آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ امام زمانہ نے خواہش ظاہر کی، یہ پتہ ہے یہ جو مجلس کے بعد ہم اللہم کن کی دعا مانگتے ہیں، یہ ہم نے خود مانگنا شروع نہیں کی۔ ہاں، ایک عالم ربانی کو مولا نے حکم کے لہجے میں فرمایا تھا کہ جب میرے جد مظلوم کے مصائب پڑھ جائیں، اللہ اکبر، اور ابھی مومنین کے رخسار آنسوؤں میں بھیگے ہوئے ہوں، تو اس وقت میرے ظہور کی دعا مانگا کرو۔ اس سے رونے والوں پتہ چلتا ہے، مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں اشکبار نہ کرے۔ یہاں سے خبر ہوتی ہے اسے بھی تڑپ ہے اپنے ظہور کی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ خروج جلد ہو جائے۔ تمہیں تو صرف اپنا سکون چاہیے نا۔ کیا خیال ہے کہ جو روزانہ چشم ولایت سے اپنی جدہ کے اجڑے ہوئے گھر دیکھے، اللہ اکبر، اور جو آج بھی جب نگاہ امامت کو جنت البقیع کے مزار کی طرف پھیرے تو وہاں سے ایک ٹوٹی پھوٹی قبر سے آج بھی آواز نکلے، اکبر میں آج بھی چشم بھرا ہوں، اکبر تیری دکھیاری بہن کا انتظار آج بھی ختم ہونے میں نہیں آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اور بات ہے، خوب رو لیتا ہے، اللہ، ہاں، کیونکہ ان کا صبر عام مخلوق کے صبر جیسا تو نہیں۔ اور دیکھو، ہم حسین کے عزادار ہو کر بھی صابر نہیں، کیوں کہ ہم جتنا رونا چاہتے ہیں رو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں بابا، یعنی آپ پڑھنے والے سے نہیں کہتے یہ فقرہ پھر کہہ دو، یہ جملہ پھر دوہرا دو، اور دوسری دفعہ دل نہیں بھرا، تیسری دفعہ سن لیتے ہو، کئی بار سن لیتے ہو، ہاتھ جوڑ کے سن لیتے ہو، قسمیں ڈال کے سن لیتے ہو، یعنی جب تک رونے کو دل نہیں بھرتا سنتے رہتے ہو۔
لیکن یہ مقدر بھی خانوادہ تطہیر کا ہے کہ عزاداری کی آگ بھی سب سے زیادہ ان کے دل میں بھڑکی ہوئی ہے، اور خواہش کے مطابق رو بھی یہ نہ سکے. خدا کی قسم سید و غیر سید و جب کبھی میں یہ کتابوں کی فکریں پڑھتا ہوں، یہ مجھے یاد آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ بھائی کے نیزے کی طرف دیکھ کے بہن ٹھنڈی سانس لے کے یہی کہا کرتی تھی، حسین کائنات میں ایسے مقدر والی بہن بھی ہوگی کوئی کہ جس کو بھائی کے قاتل اونچی آواز میں نام لے کے رونے بھی نہ دے. بھیا دیکھ، یہ تیری بہن کی قسمت ہے کہ کبھی کبھی ہتھیلی پہ تیرا نام لکھتی ہوں اور اس ہتھیلی کو چوم کے واہ حسینہ کہتی ہوں، اور وہ بھی آواز اگر تیرے کسی دشمن کے کان تک چلی جائے تب خدا کی قسم جو فکرے کتابوں کے ہیں وہ میں پڑھ نہیں سکوں گا اور نہ ہی آپ لوگ سن سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. بس اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ جب شام سے واپس آئے نا سید سجاد، چونکہ یہ بات میں لفظوں میں نہیں، دیکھنا سب کے سب عزادار میری طرف، کیونکہ یہ بات میں اشارے میں کہوں گا، لفظ کتاب والے میں نہیں پڑھ سکتا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صرف یہاں کا رنگ سرخ نہیں، کچھ سرخ لکیریں ادھر سے بھی بہ رہی ہیں. پوچھا گیا بیمار کربلا سے، مولا یہ آنکھوں سے لہو رونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سر اقدس سے لہو بہنا یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا یہ سند ہے میرے بابا کی عزاداری کی، اور اے میرے بابا کے غم میں رونے والوں، تم میرا سر دیکھ رہے ہو، صرف میں اکیلا تو نہیں، کوئی بھی حسین کو رویا. کربلا سے شام کے سفر میں چاہے میری پھپھی روئی، چاہے میری کوئی ماں روئی، چاہے میری کوئی بہن روئی، کبھی تازیانوں سے پرسہ ملا، کبھی نیزوں سے پرسہ ملا، تاکہ ہم حسین کا نام لے کے رو نہ سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائل کی شرف قبولیت سے شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت و مدد بشہادت فرما، ہماری مریدہ بیانی قبول فرما. جس قرض کے لیے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں انہیں غایت المرام تک پہنچا، جو من پہ اولاد درمیان فرما، جو مقرض و تنگست دور فرما، جب یہ بنا قائد فرما، جب مومنین مومنات کی حاجات کو فرمایا، عدل شریعت کے نزدیک کیا ہے پورے فرماؤ، سرکار حجت کے جب ضرور فرماؤ. اللہم کن لولیت الحجت الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محافظ المحارم وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ وارضاقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.